غزہ جنگ بندی کے مذاکرات، بات چیت تعمیری قرار۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے ناقابل قبول ہیں، وائٹ ہاؤس۔ پاکستان میں 2 افراد میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے لیے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ جمعرات کی بات چیت تعمیری تھی۔ قطر اور امریکہ کے حکام کا کہنا ہے کہ دوحہ میں جمعرات کو شروع ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات جمعے کو بھی جاری رہیں گے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی ترجمان جان کربی نے ان مذاکرات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کی پیچیدہ نکات کے باعث اب بھی بہت سا کام باقی ہے اور مذاکرات کار ان پر توجہ دے رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں اسرائیل کے عہدیدار شریک ہیں، لیکن فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس شریک نہیں ہے۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے جمعرات کو کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کا معاملہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ وائٹ ہاؤس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی شہریوں پر حملے کسی طور قابل قبول نہیں ہیں اور انہیں روکا جانا چاہیے۔ بیان میں اسرائیلی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تمام طبقات کے تحفظ کے لیے مطلوبہ اقدامات کریں۔ ادھر اسرائیل کے سیاسی رہنماؤں بشمول اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس مجرمانہ اقدام میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے مکانوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس حملے میں ایک فلسطینی ہلاک ہوا تھا۔ افریقہ میں ایم پاکس کے کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان میں 2 افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ یہ دونوں کیسز صوبہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ایم پاکس انفیکشن کی ان 2 مریضوں میں تصدیق ہوئی ہے جو ایک عرب ملک سے واپس آئے تھے۔ پاکستان میں ماضی میں بھی ایم پاکس کے کیسز رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ نئے کیسز میں ایم پاکس کی کون سی قسم کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ادھر افریقی ممالک کے بعد سویڈن میں بھی ایم پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور سویڈن میں ایم پاکس کے کیسز ایک ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب عالمی ادارہ صحت WHO نے افریقہ کے متعدد ممالک میں ایم پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اسے گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے نے مرض کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فورسز نے روسی علاقے کرسک کے ایک سرحدی قصبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یوکرین کی افواج نے روسی علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے روسی قصبے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ اس قصبے میں یوکرین کے فوجی کمانڈر کا دفتر قائم کیا جا رہا ہے۔ روس نے یوکرین کے دعوے پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ روسی افواج نے کئی دیگر قصبوں کی طرف یوکرین کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اب تک 1000 مربع کلومیٹر روسی علاقے پر قبضہ کر چکا ہے اور یوکرین کی فوج کی روسی علاقے میں پیش قدمی جاری ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ جاپان میں سمندری طوفان کے خطرے کے باعث ملک میں سینکڑوں پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔ سمندری طوفان کے جمعے کو ٹوکیو کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے جاپان ایئر لائنز نے 200 سے زائد ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کو منسوخ کر دیا ہے اور دارالحکومت میں بلٹ ٹرین سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ جاپانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پروازوں کی منسوخی سے تقریباً 90,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کے ٹوکیو کے ساحل سے ٹکرانے کے بعد یہ شمال کی جانب بڑھ جائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔